أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یقیناً کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا ہر وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر دیا. کل سابقہ آیتوں میں تذکرہ تھا قدرت کی وہ بڑی بڑی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قسم کھا کر، جو ان چیزوں کے بنانے والے کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی قدرت کو نمایاں کر کے بتلاتی ہیں. تو اس طرح اشارے کے ساتھ اللہ نے خود اپنی قسم کھا کر بتلایا. ان تمام چیزوں میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ انسان کی جان کو بھی پیدا اسی نے کیا، یعنی انسان کو، پھر اس انسان کو برابر کیا. جو چیز جیسی ہونا چاہیے تھی اس کی مناسبت سے ہر چیز اس کے لیے مناسب طور سے بنائے. پھر اس انسان کو بنا کر اس کے اندر الہام فرما دیا، یعنی اس کے اندر یہ استعداد اور کیفیت پیدا فرما دیا کہ فسق و فجور کرنے کی طاقت بھی اور فسق و فجور سے دور رہ کر اطاعت و فرمانبرداری، تقویٰ اور پاک بازی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اب انسان کو اختیار دے دیا. جو نفس اے انسان تیرے پاس ہم نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز برابر برابر، کسی قسم کی خامی غلطی نہیں ہے. اس نفس کے اندر، اس انسان کے اندر، اس انسان کے دل کے اندر جو استعداد فسق و فجور کی، گناہ کی، نافرمانی کی، وہ بھی کیفیت طاقت ہے. تقویٰ کی، اتباع کی، اطاعت و فرمانبرداری کی بھی. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا تو فرما دیے، انسان کے اندر رکھ دیے، لیکن بتایا کہ پاک ہو جائے گا، فلاح و کامیابی پائے گا، نجات پالے گا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا اطاعت کے ذریعے سے، فرمانبرداری کے ذریعے سے، یعنی فسق و فجور کو چھوڑ دیا، گناہوں کے راستے سے ہٹا دیا، اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر اپنے نفس کو جس نے لگا دیا، بس وہ نجات پائے گا. سمجھ لو کہ اس نے نجات پا لیا. یہ بھی ترجمہ اس کا ہے. وہ شخص کامیاب ہوگا، نجات پا لیا جس شخص کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا. دونوں طاقتیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی. پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو، ناپسند فرمایا فجور کو. سورہ فرقان میں اس کی وضاحت اور تفصیل گزری ہے کہ یہی مفہوم کو ذکر کر کے فرمایا وہاں پر وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تبارک تعالیٰ کفر کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو، شرارتوں کو، گناہوں کو پسند نہیں فرماتا کسی اپنے بندے کے لیے. ہر اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرے گا،
تو گویا دو چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر منع فرما دیا جس کو فجور سے دور رہنا، تقویٰ اطاعت و فرما برداری سے جڑ جانا۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بعد تقوی کے ساتھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی کے ساتھ ابتدا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی احکام دیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب حکم دینے کے بعد فرمایا کہ فاتقوا اللہ، تو تقوی کا ذکر کرنا، اور جب کسی چیز سے منع بھی فرمایا تو پھر فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی کی تعریف ہی ہے تمام احکام خداوندی کو بجا لانا، اختیار کرنا، اپنی استطاعت اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ سورہ تحریم میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ تقویٰ جو اختیار کرنا ہے اللہ سے ڈرنا، ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت طاقت ہو سکتی ہے صرف کر ڈالو۔ جبکہ اس سے پہلے حکم تھا فاتقوا اللہ حق تقاتہ، چوتھا پارہ پڑھتے چلیں گے تو جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے اس کی چاہت کے مطابق بندہ اطاعت و فرما برداری کے میزان میں ترازو میں اتر جائے، یہ بندے کی طاقت استطاعت کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس امت پر، حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری استطاعت اور وسعت اور طاقت کے مطابق جد و جہد کرتے چلو۔ تو یہ بھی مطلب ہے، پوری طرح یہی مطلب ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا جس نے اپنے نفس کی ظاہری اور باطنی طور پر اس کو پاک کر لیا۔ تو اطاعت و فرمانبرداری، ذکر اور شغل چیزیں انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں، دل میں رقت پیدا کرتی ہیں، اللہ کے حاضر ہونے کے مفہوم کو پوری طرح ذہن نشین کراتی ہیں۔ جب اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہوتا تو حدیث میں اسی کو ذکر کیا گیا، جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا دل کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ آپریشن کر کے کاٹ کے دیکھیں تو دھبا دکھنے والا نہیں، یہ غیبی چیز ہے، اہلیت۔ توبہ کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔ یہ اصول بھی بتلا دیا قرآن نے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے چلو کرتے چلو۔ نیک عمل کے اوپر قائم اور باقی رہنا تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو یہ نیکیاں مٹاتے چلتے ہیں، دور کرتے چلتے ہیں، ختم کرتے چلتی۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتا، نافرمانی کے اندر، فسق و فجور کے اندر، دنیا داری کے اندر، آخرت اور اس کے امور سے بے خبر ہو کر اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اس میں مگن مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نفس پاک ہوتا نہیں۔ وہی مفہوم ہے قد خاب من دساہا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو نافرمانیوں میں فسق و فجور کے اندر دبا دیا، رکھ دیا، اس سے اس کو ہٹایا نہیں۔ یہ اصول اور قاعدے بتا دیے اس امت کے لیے، قیامت تک کے لیے سبق ہے۔ یہ اہم سبق ہے ایمان کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا، جس کی تفصیل کل
کافی تفصیل کے ساتھ کئی چیزیں بتائی گئی تھیں. وہ چیزیں اگر ذہن میں کچھ بھی آئیں تو اس مفہوم کے جوڑ سے پورا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان تمام چیزوں کو دہرانے کا وقت تو نہیں. لیکن اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہو کر رہے گا. سابقہ امت کے لوگوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ہوا. نمونہ پیش کرتے ہیں، وہی نمونہ قائم اور باقی ہے. غور و فکر کی طرف تعلیم بھی دیتے ہیں. زیادہ گہرائی میں اگر جائیں غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ قرآن کے معنی مفہوم پہ غور و فکر کرنے کا حکم ہے. جو غور و فکر نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس میں غور و فکر کرتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر کھوپڑ لگے ہوئے ہیں، کھوپڑ پڑے ہوئے ہیں؟ دل کے تالوں کو کھول دو، توڑ دو، اس دل کے اندر اس معنوی حقیقت کو داخل کرو، گھساؤ، تو بات سمجھ میں آئے. کیا کیا تھا؟ ایک نمونہ پیش کرتے ہیں. واقعہ کی تفسیر تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. دیکھو، کذب ثمود بطغوا، قوم سمود نے جھٹلایا تھا بطغوا، اپنی شرارت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. مانا نہیں، خلاف کیا. کس کا؟ اپنے پیغمبر جو ان کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا. ان کو پیغمبر ہی نہیں سمجھا. تو پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اتباع کے لیے زندگی میں داخل نہ کرنا، پیغمبر کا انکار کرنا. پیغمبر جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ کے منشے سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتا ہے. وہی کی ایک قسم یہ ہے. دل میں بھی ڈالتے ہیں. تو دیکھو، قوم سمود نے بھی انکار کر دیا تھا صالح علیہ السلام کا، اپنی بغاوت، شرارت، نافرمانیوں کی وجہ سے. واقعے کی تفصیل قرآن میں دوسری جگہ. صالح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی صداقت تصدیق کرنے کے لیے ایک معجزہ دیا گیا تھا. ساری قوم کے روبرو چٹان کو شق کر کر خرق عادت، جو عام طور پر فطرت میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، اللہ نے ایک اونٹنی کو پیدا کیا تھا. دکھنے میں، محسوس ہونے میں عام اونٹنی تھی، کہ وہ اونٹنی خاص تھی. اس لیے آگے آیت میں آتا ہے ناقۃ اللہ. وہ ناقہ نہیں تھی، ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی تھی. اس کی کیفیت بھی غیر معمولی تھی، اس کی خلقت غیر معمولی تھی، اس کی عادت غیر معمولی تھی. ساری قوم کو جس قدر پانی کی ضرورت پڑتی روزانہ گھریلو استعمال کے لیے، پینے کرنے کے لیے، اس قوم کے لیے ایک تالاب تھا، جھرے سے پانی آتا تھا. قوم کے ہر فرد کو پانی بس ہو جاتا تھا. پھر دوسرے دن جھروں سے تالاب میں پانی بھرتا تھا. جب یہ اونٹنی آنے کے بعد
جب یہ منہ لگاتی تو پورا کا پورا تالاب کا پانی ایک وقت میں پی جاتی تھی، کیونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، غیر معمولی تھی۔ قوم کے لیے کہہ دیا گیا، تاکید کر دی گئی، باری مقرر کر دی گئی، ایک دن تم پانی لوگے، ایک دن اللہ کی اونٹنی کو پانی۔ جو نظام و سسٹم آج ہمارے پاس ہے، ایک دن اور پانی کا آنا ہے یا 2-4 روز کے بعد آنا ہے، یہ تو قدیم اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں اللہ تعالیٰ نے نظام کو قائم کر دیا تھا، دیکھو ایک دن اور پانی ملے گا۔ تو یہ معجزے سے ثابت کر کے تصدیق کروا دی گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اس بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کا انکار کر ڈالا۔ جب انکار کر دیا تو ان کی باتوں کا انکار۔ میں آپ کو مانتا ہوں تو آپ کی بات کو سنتا بھی ہوں، سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اچھے مشورے کو قبول بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ کو مانتا ہی نہیں تو آپ کی کسی بھی بات کو میں قبول کیوں کروں گا؟ نہ قبول کروں گا، نہ سننا پسند کروں گا۔ بس ایسا ہی اس قوم نے کیا۔ تو کذبت ثمود بالطغویٰ، اپنی شرارت کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے قوم ثمود نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ یہ ذکر کا کر اس امت کو ذکر کرنا ہے۔ تدبر والی چیز یہ ہے، ترجمے والی چیز یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اب تدبر والی جو چیز ہے کہ دیکھو پیغمبروں کے ذریعے سے جو بات بتائی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے کرنا ہے، چاہے کوئی بھی قوم ہو، اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طور طریقے اس دین کے اوپر اہمیت نہیں دیتی، اس کے خلاف کرتی ہے عمدن اور اسے مصر ہو جاتی ہے، تو قانون خداوندی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب ظاہر کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں ہو کر ہی رہے گا۔ اور پھر تدبر یہ بھی ہے، تو پھر آج کے زمانے کے کہلانے والے مسلمانوں کے لیے بھی مصائب کا شکار، مشقتوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ نافرمانی کی ہی وجہ ہے۔ اپنے پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے طور طریقے، سکھلائے ہوئے دین کے اوپر کمی کی وجہ ہے۔ نوعیتیں الگ الگ ہوں گی، یہ تدبر والی چیزیں جو قرآن میں جگہ جگہ تدبر کا حکم ہے، تفکر کا حکم ہے۔ کہیں تو عقل سے جوڑ کر افلا تعقلون، لوگوں کیا تم کو عقل نہیں سمجھتے ہیں، کہیں افلا تفہمون، کیا سمجھ نہیں ہے، افلا تعلمون، کیا علم نہیں رکھتے۔ ہم نے علم عطا کیا نا، فہم عطا کیا نا، عقل عطا کیا نا۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اپنی پوری طاقت جھونک دیتے ہیں سوچنے میں، غور و فکر میں۔ تفکر کے معنی وہی آتے ہیں، پوری طاقت لگا کر جس چیز کو کام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی وجاہت قوم ثمود نے کیسا کیا تھا، کیا کیا تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، اذ انبعث اشقاہا، اس قوم ثمود کا سب سے بدبخت ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، تیار ہو گیا۔ تفاسیر احادیث کے اندر وضاحت ہے، اس قوم کے اندر ایک شخص تھا قدار بن سالف۔ قدار کے معنی خود آتے ہیں جزار، یعنی قصاب۔ خاندانی قصاب بھی تھا، ساری قوم اس کے کام سے خوش تھی۔
چھوٹا بڑا سب، کیونکہ ایک دن آڑ پانی کا ملنے کا مسئلہ ساری قوم کے ساتھ جڑ گیا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صالح تھے انہیں سمجھا دیا تھا. سورہ اعراف میں اسی واقعے کو ذکر کیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. دیکھو برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا، چھونا تک نہیں، قریب ہونا تک نہیں، اللہ کی اٹھنی ہے. اگر ایسی حرکت کرو گے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، کوئی بچ نہیں پائے گا. اسی مفہوم نے ذکر فرمایا اذ انبعث اشقاها، اس قوم سمود کے سب سے بدبخت وہ شخص اور اس کے عمل سے راضی سب کے سب راضی ہو کر جمع ہو کر کیا تھا کرنے والا آگے بڑھ کر ایک تم تمام نے بدبخت اٹھ گیا. اس قوم سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرما دیا تھا، تاکید کر دی تھی، دیکھو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی سے ڈرو. وسقیا، اس کے پانی کی پینے کی باری کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرو. ناقۃ اللہ وسقیا، اس لیے قرات ہے بھی ناقۃ اللہ کی جگہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ناقۃ اللہ کی جگہ ناقۃ اللہ، جب ترجمہ ہو جائے گا. ارے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ پانی کی جو باری، اللہ کی اونٹنی کے پانی کی باری ہے، ان کاموں کے اندر ذرا بھی تم مداخلت نہ کرو. ساری چیزیں بتا دی گئی تھی. یہ حجت ہونے نہ پائے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. اللہ نے حجتیں پوری کرنے کے بعد، موقع دینے کے بعد، مہلت دینے کے بعد اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں. گناہوں کے باوجود پالتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ بڑی ہے. لیکن ان کمبختوں نے فقط زبور اس پیغمبر کی بات کا بھی انکار کر دیا، یعنی پرواہ نہیں کی اس کی. بآخروہاں، نتیجے میں آگے بڑھ کر اس کو کاٹ دیا، مار ڈالا. انتہائی اختصار کے ساتھ. اب یہاں تفکر تدبر کیجیے. پیغمبروں کی بات بتائی ہوئی چیز کے پر پرواہ نہ کرنا، اپنی سمجھ کے ساتھ جوڑنا، کرتے چلنا، آگے بڑھتے چلنا. انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا، اور تم کریں گے تو ہوگا. شکلیں کچھ بھی ہوں گی. فدمدم علیہم ربہم، عذاب پر عذاب، مصائب پر مصائب ان کے پر مبتلا کر دی. اللہ ظالم نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ ذکر فرمایا وما ظلمناہم، جتنے قوموں کو ہلاک و برباد کیا، عذاب کو بھیجا گیا، نازل کیا گیا، اس میں رمق برابر، ذرہ برابر بھی ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کیے، جس کا وبال ان کے اوپر لوٹ کر آیا. تو یہاں بھی بتایا ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے. اب تفکر، انسان کی زندگی میں بیسوں انسان، ان گنت انسان، بھلے مسلمان ہی کہلانے والے، مصائب کا شکار. الزام دیتے ہیں زمانے کا، پانی کے مسائل، فلاں مسائل، فلاں مسائل، زندگی کے مسائل، بیماریوں کے مسائل، فلاں مسائل.
سورہ نوح کے درمیان میں اس کی تفسیر بھی ذکر کرتی گئی. ارے اس کا علاج آسان ہے، اس کا نسخہ آسان ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. ابھی کچھ نہیں ہوا، سانس باقی رکھا رب نے تمہارے لیے. یہ سب سے بڑی غنیمت کی چیز ہے. گناہوں سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا. کر کے دیکھو، سب کے سب سدھر جاؤ. جو پانی برسائے گا، اب پانی کی پیکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں، واٹر خریدنے کی ضرورت نہیں، فلٹر میں جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں، گھر گھر سے باٹل لے کر مسجد کے اس میں اندر آ کر بھرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے گھر کے ڈھیلس تک رب پانی پہنچائے گا. تو پھر اس پانی سے حاصل ہونے والے نتائج اناج و غلے کے، وہ سب تمہاری دروازے کی چوکھٹ تک آ جائیں گے. ہر ایک کے اختیار بس اور طاقت والی بات ہو جائے گی. اپنی چوکھٹ سے ہر چیز کو دور کیا انسان نے. یہ تفکر اور تدبر ہے. گناہ تو اپنی زندگی کی وہ جھانکنے کا حکم دیتا ہے قرآن. واقعات سے سمجھاتا ہے اس امت کو، ورنہ قصے سنانا مقصد نہیں ہے قرآن کا. دیکھو قوم سمود نے کیا تھا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے پر عذاب مسلط کیا گیا. اسی کیفیت کو سورہ حاقہ میں ذکر کیا. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ. یا طغیان آیا، تغوا بول کر آیا، اور طاغیہ آیا. وہی لفظ، وہی معنی. بس ان کی ہلاکت و بربادی کی وجہ، ان کو ذلیل و خوار کرنے کی وجہ صرف ایک ہی تھی اور کچھ نہیں تھی. جب ہلاک کیا تو کیا گیا؟ فسوا، سب برابر کر دیا، ایک بھی نہیں بچا. بس ایک آواز تھی، گرج، سارے اربوں خربوں بجلیوں کی کڑک کے برابر. قوم کا ہر فرد دل کے پھٹنے سے مر گیا. اس کڑک آواز کے دل کے پھٹنے کی وجہ سے مر گیا. بات ہو گئی. ایک مملکت یا ایک ظالم حکمران کسی قوم کو اپنے ظلم کی وجہ سے، ظلم کی بنیاد پر، طاقت کے بل بوتے پر کسی قوم پر ظلم کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، کاٹتا ہے، لوٹتا ہے، چلاتا ہے، کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. تاریخ بھی ان ساری چیزوں کو، واقعات کو مدون کر کے رکھی ہے، سب کر کے رکھی ہے اپنے اپنے لحاظ سے. فلاں حکمران نے فلاں قوم کو نیست و نابود کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. لیکن زمانے دراز کے بعد کچھ بچے ماندے، باقی ماندہ، انتقام کے طور پر سالوں کے بعد صحیح، صدیوں کے بعد صحیح، انہوں نے ایسا کیا تھا. لہذا اب ہم، ہمارے اختیار میں قانون میں ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. ان کی نسلوں سے چلے آنے والوں کو، ان کی قوم کو ہم ہلاک کرتے ہیں، ہم برباد کرتے ہیں، ہم جلا دیتے ہیں. یہ دنیا کا خواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا تو ولا یخاف، کوئی پرواہ نہیں اپنے رب کو، کوئی خوف نہیں عقبہ اس کے انجام کی. یہ ہلاک ہونے کے بعد پھر اس کا انتقام لیں گے، یہ کریں گے، کوئی لینے والا کرنے والا کچھ نہیں. دنیا کے حکمراں ایسے، احکم الحاکمین، اتنا بڑا حکمراں جب یہ کر دیتا ہے تو ساری دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف میں کچھ کر نہیں سکتے، خلاف میں اٹھ ہی نہیں سکتے. اسی مفہوم کو قرآن میں جگہ جگہ غیر معجز اللہ، غیر معجز اللہ، یہ اللہ کو مجبور کر نہیں سکتے انسان.
تو جب کر دیا تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ سب کے سب ہلاک ہو کے برباد ہو گئے. ہاں ایک نہیں 2-3 ترجمے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. خافو کے بعد فاعل جس کو آپ انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا. ولا یخاف عقباہا ورب کا ذکر ہے, آبجیکٹ کا, فعل کا, مفعول کا ذکر ہے جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. عربی کے اندر ولا یخاف میں سبجیکٹ اس میں مرج ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, مقدر ہوتا ہے. تو لہذا سب سے پہلے درجے میں ترجمہ ہوگا ولا یخاف عقباہا, اللہ تعالیٰ کو بھی اب کسی کا خوف نہیں ہے. اب پوری قوم کو ہلاک کر دیا تو اب یہ ساری کی ساری قوم پھر بعد میں ٹھیک ہے اللہ کے خلاف ہم یہ کریں گے کچھ ہونے والا نہیں. وہ ایسا حاکم ہے. اب دوسرا ترجمہ کیونکہ وہ سبجیکٹ چھپا ہوا ہے. الرسول نے بتا دیا تھا صالح علیہ السلام نے ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم. ارے برے ارادے سے, بری نیت کے ساتھ اس کو چھونا تک نہیں, ہاتھ لگانا تک نہیں. اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری کے اندر اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا, خبردار, ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ نے صالح علیہ السلام کو تو بچایا, ان کی قوم کے ہر فرد کو ہلاک و برباد کیا. تو اب پیغمبر صالح علیہ السلام کو اب کوئی ڈر بھی نہیں. ولا یخاف عقباہا. اب اس قوم کے پورے ہلاک و برباد ہونے کے بعد پھر بعد میں اٹھ کر صالح علیہ السلام کو کچھ بگاڑیں گے. اب تفکر و تدبر والی چیز. چلو کثرت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی یہ مغلوب کیوں ہیں؟ شیطانی طاقتیں اس پر غالب کیوں ہیں؟ اس غلبے سے نکل پاتی کیوں نہیں ہے؟ اب ظلم و زیادتی کا شکار ہونے کے بعد چلو اب سب کے سب مل کر ہمارے ساتھ یہ ہوا, فلاں ہوا, کیونکہ ہر چیز ایمان والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ. بحیثیت تخلیق اس مسئلے کے اوپر کل بڑی طویل بحث ہوئی. فالہما فجورات تقویٰ کے اوپر, جو ایمان عقیدے سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والی چیز ہے. کافی زیادہ دیر تک, وقت تک کل گزری ہوئی مجلس میں اسی کے بارے میں تفصیل گزری. تو گیا نتیجہ ذنب بتایا, ذنوب بتایا, بندوں کی نافرمانی بتائے ہوئے طریقے سے پیچھے ہٹنا. اس کے بعد حیثیت تخلیق کے پیدا کرنے کے تو گیا یہ ظلم و زیادتی والا, مغلوبیت والا جو معاملہ یہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے, لیکن اختیار اس میں بندے کا ہے, بندے کی وجہ سے ہے. اس کی تفصیلی حقیقت پر بیان کر دی گئی تھی. تو اب سب کے سب مل کر اب خود کا کیا بگاڑیں گے؟ خدا کا کیا بگاڑیں گے؟ ولا یخاف عقباہا. اب کوئی پرواہ نہیں اس کے انجام سے ایسا ہونے والا ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتے. کرنے کا طریقہ وہی بتاتے ہیں, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دوسرا جو تفکر و تدبر ہے, اس واقعے کو ذکر کر کر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیزیں بتائی. آپ کی پیغمبری کو تصدیق کرنے والے معجزے بتلا دیے گئے. مشرکوں نے انکار کیا, تکذیب کی, تلوار اٹھائی. نتیجہ کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. اللہ نے عذاب ان پر مسلط کیا. دنیا میں جتنے غزوات ہوئے اس میں جو انجام ہوا وہ عذاب تو تھا. وجہ کیا تھی؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم.
وقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا تھا میں رسول برحق ہوں. اس کی تصدیق کے لیے معجزے پیش کر دیے گئے، لیکن مخالفت میں تلے رہے. مصائب سے دو چار کیا، نہ صرف پیغمبر علیہ السلام کو بلکہ ان کے متبعین کو بھی. آخر کار انجام کیا ہوا؟ شرک و بت پرستی نام کی پوری چیز کو سرزمین حجاز سے پوری طرح ہٹا دیا. اس دین اسلام کو دنیا کی اس کونے سے اس کونے تک پیغام کو پہنچا بھی دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کو تعلیم دیتے گئے، بکھر جانے کا حکم دیتے گئے. پوری دنیا کے طول و عرض میں آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے ان کی خبریں ملتی ہیں. دین کو اختیار کیا تھا، قبول کیا تھا. زمین حجاز میں ان کا مدفن دنیا کے کبھی اس کنارے پر، اس کونے پر، اس ملک پر، اس ملک پر. ان کی تدفین یہاں کیسے عمل میں آئی؟ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ جو دین سیکھا تھا، جانے تھے، اسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے تو آئے تھے. اس میں ہندوستان کی زمین بھی اس سے بچی بھی نہیں ہے کہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی خبریں ہندوستان کی زمین پر بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں. تو ہر چیز جب بتا دینے کے بعد پھر اس کے بعد نہ ماننا، تو پھر حجت پوری ہوگی اللہ کی طرف سے. تو پھر اس کا قانون فطرت جو عذاب کو مسلط کرنا تنبیہ کے لیے. دنیا کے سارے عذاب کو اللہ نے فرمایا سورہ روم میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لعلہم یرجعون. یہ جو کچھ ہو رہا تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. وہ پوری طرح عذاب کو مسلط نہیں کیا گیا، اس لیے کہ شاید اس چیز کو دیکھ کر تم لوگ لوٹ کر آؤ، سیدھے راستے کے پر آ سکو. پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر وہی عذاب ہوں گی جب پوری کی پوری سب ختم کر دیا جائے گا. ولا یخاف عقباہا. اب اس کا جو انجام ہوتا ہے اس سے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لہذا پرواہ تم کو کرنا ہے. تو توحید کے کئی سبق، کئی امور کو اس سورہ کے ذریعے سے ذکر کر دیا گیا. اس لیے اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی ملتی ہے، من قرأ سورۃ والشمس فکأنما تصدق بکل اطلعت علیہ الشمس والقمر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تفسیر بیضاوی کے اندر حدیث کی نقل ہے بغیر سند کے. حافظ ابن حجر نے اس کے سارے حدیثوں کی سند اور تخریج کی ہے، جو اہل علم کے لیے اس کی ہے. اس کا ترجمہ ہے جو سورہ والشمس پڑھے گا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. سورج اس کائنات کی جتنی چیزوں کے پر طلوع ہوتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی کائنات کی، پیدا کردہ کائنات کی ہر چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنائی ہوئی ہے، گویا اس نے تصدیق کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے پر ایمان لایا، اللہ کی قدرت کاملہ کا اقرار اور یقین کیا. اس کے معنی اور ترجمے کے پر غور کرنے پر سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً ساری چیزوں کو مانا اور قبول کیا تو گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل ہوا، تو اللہ کے حکم کا بھی قائل ہوگا، اپنے آپ کو متبع فرمانبردار بنائے.